سورہ فاتحہ کی تلاوت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش تمام مرحومین مومنین مومنات مسلمین مسلمات، تمام شہداء اور خصوصاً مرحومہ تسلیم جہاں بنت فدا حسین کربلائی اور مرحوم حاجی جواد کے دیگر مرحومین کے لیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ درود بھیجے محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام قدر، معذرت ہم آپ سے اور مرحومہ کے خانوادے سے، ذہن میں تھا مفصل گفتگو کا آج سلسلہ رہے گا، اور اسی اعتبار سے کچھ چیزیں میرے پیش نظر تھیں، لیکن مجھے ایک دوسری مجلس کا بھی وعدہ کیونکہ ہے اور وہاں پہنچنا ہے، اور اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے میرے پاس کہ جس موضوع کے لیے میں آمادہ تھا اس پر بات کروں۔ اب اس سے کچھ شاید مختلف گفتگو ہوگی، اس لیے میں نے آیت کا انتخاب بھی جو ہے وہ اس وقت ایک دوسری آیت کا کیا ہے، اس پر بات ہوگی، لیکن کیونکہ مجلس ایصال ثواب ہے لہذا کوشش ہوگی کہ گفتگو موت و حیات کے حوالے سے ہی ہو۔ ایک بار درود بھیجے محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وقت سرنامہ کلام میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پہلے بھی ایصال ثواب کی مجالس میں اس آیت کو آپ کی بالیدہ سماعتوں کی نظر کرتا رہا ہوں۔ سورہ مبارک بقر ہے اور آیت کا نشان 26 ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر موت دے دیں گے، ثم یحییکم پھر زندگی دیں گے، ثم الیہ ترجعون اس کے بعد تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ تو
تو اب دیکھیے حیات انسانی کے اس آیت میں پروردگار عالم نے 5 مرحلے بیان کیے ہیں. ویسے علماء نے جب تحقیق کی تو اس حیات کے وہ 7 مرحلے بیان کرتے ہیں، لیکن 5 مرحلے اس آیت میں بھی ہے. ایک مرحلہ وہ جو اس حیات سے پہلے ہے، جسے قدرت موت کہتی ہے کہ تم مردہ تھے، ہم نے زندگی دی. مردہ تھا مگر انسان تھا، ہے وجود ہے. ہاں اس وجود کو قدرت مردہ کہتی ہے. تم مردہ تھے، حالانکہ اگر بنظر اور دیکھا جائے تو جسے ہم مردہ کہتے ہیں، جسے ہم موت کہتے ہیں، وہ اس وقت بھی اس پر طاری نہیں تھی. کیوں طاری نہیں تھی؟ تم مردہ تھے تو بھئی یہ تھا کہاں؟ یہ شکم مادر میں تھا، صلب پدر میں تھا. یہ ہے حیات کا ایک مرحلہ. جب شکم مادر میں ہے تو جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو کیا اس کی حیات کا ثبوت نہیں ملتا؟ جتنے والدین موجود ہیں وہ خصوصاً میری بات پہ غور کریں، باقی سب کو پروردگار صاحب اولاد کرے گا. بھائی جب یہ شکم مادر میں ہے، جسے قرآن کہتا ہے تم مردہ تھے، تو کیا اس کی حیات موجود نہیں ہے؟ بھائی حیات ہے. اگر حیات نہ ہوتی تو شکم مادر میں بھی سانس نہ لے رہا ہوتا، شکم مادر میں بھی غذا استعمال نہ کر رہا ہوتا. پتہ چلا شکم مادر میں بھی غذا بھی تھی، سانس بھی تھا، فقط یہی نہیں تربیت بھی تھی. گویا تربیت کا آغاز وہاں سے ہی ہو جاتا ہے. اب وہ دنیا ہے سمجھتی ہی نہیں، تربیت وہاں سے شروع ہو گئی. لہٰذا جس کی تربیت شکم مادر سے ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی صالح ہوتا ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. اسی لیے تاکید کی جاتی ہے کہ اس مرحلے میں بھی ماں کا خیال رکھو. اچھا اب تربیت یہی سے نہیں، تربیت تو وہاں سے ہے جب یہ صلب پدر میں تھا. تو بھائی وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو پاکیزہ بنا لے، وہ انسان جو اپنی نوجوانی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے سانچے میں ڈھال لے تو اس کی اولاد بھی متقی بھی ہوتی ہے اور امام کے چاہنے والوں میں بھی رہتی ہے. تیاری وہاں سے ہوتی ہے. دیکھیے آج بھی موقع کس کے لیے نہیں ہے؟ دنیا کی رنگینیاں جاری ہے، محفلیں سجی ہوئی ہے، کھیل کود کے میدان موجود ہے. بھئی سب کچھ تو دنیا میں ہے نا تفریح کے لیے. بھئی کیوں کچھ لوگ دنیا میں مگر ہیں، کچھ فرش عزا پر آئے ہوئے ہیں. پتہ چلا جو نوجوانی کو سنبھالنا چاہے اسے حسین سے لو لگانا ہوگی. بس زندگی کی پاکیزگی وہاں سے. تو یاد رکھے فقط اپنے آپ کو نہیں بچا رہے، فقط اپنی عاقبت کو نہیں سنوار رہے، فقط اپنی قبر کو روشن نہیں کر رہے، آنے والی نسلوں کو آل محمد کا عاشق بنا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی آپ نے سراہا میرے گفتگو کو. تیاری وہاں سے شروع ہوئی، پھر مرحلہ آیا شکم مادر کا. اسی لیے تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی جب قدرت یہ تحفہ کسی ماں کو دے تو بس وہیں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں احتیاط تو پہلے بھی، لیکن اس مرحلے کے بعد احتیاط بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اس لیے کہ تربیت اولاد کی ماں کی گود سے شروع نہیں ہوتی بلکہ شکم سے ہی شروع ہو جاتی ہے. گود میں آنے کے بعد صورتحال اور ہوتی ہے. 2 مہینے یہ بچہ کچھ سیکھ کے آتا ہے. بھئی گود کی تربیت کا اپنا کردار ہے، لیکن اگر اس مرحلے میں ماں نے بچے کو اچھی تربیت نہیں دی اور اگر پھر بچہ فسق و فجور کرے تو یہ نہ کہے میں تو پڑھاتی رہی تھی، سکھاتی رہی تھی. بے شک آپ نے کیا، لیکن اس 9 مہینے کے مرحلے میں اگر تربیت نہ کر سکی تو پھر الزام اپنے آپ کو دینا ہوگا. اسی لیے ائمہ تحریر نے اس مرحلے کو بھی روشن کیا ہے دنیا کے سامنے
بتایا ہے. آج میڈیکل سائنس بہت آگے چلی گئی. الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں, کہیں خدا نخواستہ بچے میں یہ بیماری نہ ہو, کہیں بچے کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو, ماں کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو. بھئی یہ ہے دنیاوی علماء جو فقط جسمانی بیماری کو دیکھتے ہیں, اور وہ ہے ہمارے ائمہ جنہوں نے جسمانی بیماری کے ساتھ روحانی بیماریوں پر بھی بات کی کہ دیکھو ضرورت یہ ہے کہ اس وقت سے روحانی بیماریوں کا تدارک کرو, وہاں سے کرو روحانی بیماریوں کا تدارک. اور پھر جب تربیت وہاں سے ہوگی, ہر مرحلے کے لیے دعائیں ہیں, قرآن مجید کے سورے ہیں, آیات ہیں, مسلسل ایک ماں کو ان میں مشغول رہنا چاہیے, تیاری کرتی رہے. جہاں جسمانی غذا وہاں اس روحانی غذا کا بھی اہتمام رکھے. اچھا فرق کیا ہے جسمانی غذا میں اور روحانی غذا میں؟ فرق کیا ہے؟ آپ صاحبان فہم بیٹھے, صاحبان معرفت ہے. بچے کی زندگی کو دیکھیے, غذا کس طرح لے رہا ہے, لفظ بدلو, انسان کی غذا کیسے لیتا ہے, اس کی زندگی کے مختلف پہلو. پہلا مرحلہ شکم مادر میں غذا لے رہا ہے, مگر کیسے؟ اس مرحلے میں غذا لینے کا طریقہ مثل نباتات کے ہے, پودوں کے. پودا بھی جڑ سے غذا لیتا ہے, ایک بچہ اسی معنوں میں ناف سے غذا لے رہا ہے. توجہ چاہوں گا, دنیا میں آیا غذا لینے کا انداز بدل گیا. اب اس طرح غذا نہیں لے گا, بلکہ کیسے غذا لے گا؟ دنیا میں یہ انسان اب دو قسموں میں بٹ جاتا ہے, ایک انسانوں کی طرح غذا لیتا ہے, ایک حیوانوں کی طرح لیتا ہے. مولا علی نے بھی حضرت قبیل بن زیاد نے جب پوچھا تھا نفس انسانی کہ سے مجھے آگاہ کریں نفس کیا ہے, تو 4 بتائے تھے نفس کی قسمیں. مولا علی نے 4 قسمیں بتائی تھی. ہم یہاں عموماً کسی عالم سے, دانشور سے سنتے 3 قسمیں, اب وہ 3 سب کو یاد ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ نفس کی 4 قسمیں ہیں, اور پھر ہر ایک کی 5 طاقتیں ہیں, 2 خاصیتیں ہیں نفس کی, انسانی کی. پوچھا کو پہلے مولا بتائیے, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہ پہلے قسم نامیہ نباتیہ, دوسری حسیہ حیوانیہ, تیسری ناطقہ انسانیہ, چوتھی کلیہ الہیہ. 4 قسمیں. پہلی نامیہ نباتیہ, نباتات کی منزل جب شکم مادر میں ہے, نباتات کی طرح اس نے غذا لی. توجہ چاہوں گا, نباتات کی طرح غذا لی, اس حیات میں آیا, اب طریقہ بدل گیا. یا حسیہ حیوانیہ, حیوان کی طرح کھاتا ہے, یا ناطقہ انسانیہ, انسان کی طرح کھاتا ہے. بھائی کیسے؟ خود قرآن کہتا ہے انسان کے لیے اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ انسان مثل چوپایوں کے ہے, بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. قرآن مجید مثل چوپایوں کے, بلکہ ان سے بھی بدتر. بھائی کیسے؟ شاید دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا دنیا کے, لیکن جب کسی نے کہا مولا حجاج کی تعداد زیادہ ہے, توجہ, حجاج کی تعداد زیادہ ہے. سید سجاد نے کہا حجاج تو بہت کم ہے. مولا دیکھیے اتنے طواف کرنے والے, کہا دیکھنا ہے ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ, میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جو امام کی انگلیوں کے درمیان دیکھا, کوئی کتا ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی چیتا ہے, کوئی لومڑی ہے, انسان تو بہت ہی کم تھے. تو عزیزو یہ ہے ائمہ طاہرین, یہ ہے حجت خدا. پہلا علی وہ ہے جب گفتگو کرتا ہے انسان کو اپنا آپ پہچنوا دیتا ہے. یہ علی انگلیاں بلند کرتا ہے, انسان کو اس کی اوقات دکھا دیتا ہے. درود بھیجو محمد آل محمد پر. تو اب 2 طرح کے لوگ ہوئے, میں پہلے بھی عرض کر چکا, اپنی گفتگو سے کچھ جملے مستعار لوں گا. دیکھیے حیوانات کی بڑی قسمیں, بڑی بہت ہے, لیکن 2 قسمیں خاص, چرند اور درند. بھائی 2 بڑی قسمیں, چرند اور درند. اب یہ چرند اور درند میں فرق کیا؟ تو بھائی چرند اسے کہتے ہیں کہ جہاں بھی پیٹ بھرنے کا سامان ملے منہ مار لے.
جہاں شکم پوری کے سامان نظر آئے ٹوٹ پڑے، بس جہاں سے کھانے کو مل جائے وہاں منہ مارنا شروع کر دیا، یہ بھی نہیں سوچتا مال اپنا ہے یا پرایا ہے، جائز ہے میرے لیے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کس کا حق ہے، یتیم کا حق تو نہیں ہے، کسی بیوہ کا حق تو نہیں ہے، کسی مظلوم کا حق تو نہیں ہے، بس جہاں کوئی ایسا مل جائے جو پیڑ بھرنے کے لیے جائز ناجائز کی تمیز نہ کرے، حق باطل کا فیصلہ نہ کرے اور چرنا شروع کر دے تو وہ انسان نہیں ہے، چرند ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کبھی محلے میں بھیڑ بکریاں نکلے، جہاں پودے نظر آتے ہیں کسی کا گھر ہو منہ مارنے لگتے ہیں، بھئی یہی ہے بھیڑ بکریوں کا طریقہ، جہاں کھانے کو مل جائے سوچتے ہی نہیں، کسی کا کھیت ہو چرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا باغ ہو چرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات شاید نہ پہنچا سکا، چلیے آپ احتیاط کر رہے ہیں، درود بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ہاں بھائی، اگر ایک دن میں 2-3 ہزار FIR کٹ جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائے، لوگ آبادہ تو ہو۔ معذرت سے فیس بک اور واٹس ایپ کے شیئر تو بہت مل جاتے ہیں، مجاہد بہت ہیں، لیکن میدان میں کھڑا ہونا، نماز کے لیے تو آ جاتے ہیں، میدان جہاد میں کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ نماز رکھی کیوں ہے قدرت نے، پروردگار نے کیوں رکھی ہے؟ کیا ہے پہلا مرحلہ نماز کا؟ قیام۔ کیا معنی ہے؟ باطل کے خلاف کھڑے ہو جانا، پہلا مرحلہ قیام۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ رکوع، سر دے دو اس کی راہ میں۔ تیسرا مرحلہ سجدہ، دے دیا۔ اختتام کہاں ہے؟ شہادت پر، تشہد پر، سر دینے کے بعد اقرار کر رہا ہوں پروردگار تجھی کو تو مانا ہے، تیرے نبی کو مانا ہے، محمد و آل محمد پر درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کی بات کی میں نے، نماز کی بات کی ہے، لیکن دیکھیے یہ نماز یہ ہمیں جہاد سکھا رہی ہے۔ جہاد ہے کیا؟ حقیقت نماز سے سمجھے جہاد ہے کیا۔ آخری امام بھی جب آواز دیں گے نا وہاں بھی اذان ہی ہوگی، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ جب اقامت پہ کہا جاتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ قد قامت الصلاۃ کا انتظار نہیں کرتے، حی علی خیر العمل پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہی سے پتہ چلتا ہے قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے والے بہت مل جائیں گے۔ ارے کون ہے جو حی علی خیر العمل پر آتا ہے؟ کون آتا ہے حی علی خیر العمل پر اور قیام کرے نماز میں؟ تو عزیزو آواز دی ہے قیادت نے، 3 بزرگوں نے آواز دی ہے یکم ربیع الاول کے لیے، آواز دی ہے۔ اب دائیں بھائی دیکھنا نہیں ہے کون لے جائے گا، کس ذریعے سے جائیں گے، ہر شخص خود اپنا جواب دہ ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہم سب جرنل نہیں ہے، سپاہی ہے، اگر خود کو تسلیم کریں، سپاہی ہے۔ سپاہی کسے کہتے ہیں؟ سپاہی اسی کو کہتے ہیں جو میدان میں ڈٹ جاتا ہے، بھاگنے والے کو سپاہی نہیں کہا جاتا۔ میدان جہاد میں جب جاتے ہیں تو اپنا فیصلہ خود نہیں کرتے، خود کو جرنیل کے سپرد کر دیتے ہیں، جرنیل کے حوالے۔ اب یہ جرنیل کی مرضی ہے ایڈوانس کا حکم دے یا پسپائی کا حکم دے، یہ جرنیل کی مرضی ہے۔ اگر بڑھنے کا حکم دے تو جتنی چاہے لاشیں گر جائے بڑھنا ہوتا ہے، اور لوٹ آنے کو کہے تو پھر یہی نہیں کہتے کہ فتح تو چند قدم رہ گئی تھی، یہ بلا کیوں لیا؟ ہاں عزیزو، مرحلہ آیا تھا، یہی تو منزل امتحان ہوتی ہے، اور یہیں سے شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی ابھی بس فیصلہ ہونے والا تھا حق میں، یہ دیکھو بلا لیا، بک گئے۔ وہ کوئٹہ میں دھرنے ہوئے تھے، کوئٹہ کے واقعات پر، پوری دنیا میں بھئی ہونے والا تھا، وہ بک گئے سب، یہی باتیں ہونے لگتی ہے۔ جنگ صفین یاد ہے، باطل لشکر نے نیزوں پہ جھوٹے قرآن اٹھائے اور مولا علی سے کہا جنگ روک دیجئے، مولا نے کہا وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔
لیکن نہیں مانے، علی کا خیمہ گھیر لیا۔ ابو طالب کے بیٹے کو موت سے کوئی خوف نہیں، لیکن یہ بھی منزل امتحان ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہونی ہے، اصل مومن کی اور منافق کی پہچان کرانی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یا علی چند روکو، اچھا روک لی، نہیں مالک اشتر کو بلاؤ جو آگے لڑ رہے ہیں، بالکل اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں، مالک کو بلاؤ۔ امام نے پیغام بھیجا، مالک لوٹ آؤ۔ مالک نے جوابی پیغام دیا، مولا بس تھوڑی دیر کی اور مہلت دے، بس تھوڑی دیر کی اور دے، مولا اس باغی شام کو رسیوں میں جکڑ کر آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا، بس تھوڑی دیر کی اور مہلت، جنگ ختم ہونے والی ہے۔ کیا ہوتا اگر مالک یہ کر دیتے؟ فاتح شام کہلاتے، دنیا کے بڑے بڑے فاتحین میں نام ہوتا، لیکن علی نے پھر پیغام بھیجا، قاسم کو بھیجا، اب جملے میرے ہیں، مفہوم وہی ہے، مالک فاتح شام بننا پسند ہے، یہ تمہیں علی پسند ہے۔ کیا کہا مالک نے؟ بس تھوڑی دیر کی مہلت لے آؤں گا اسے، اور اگر مالک امیر شام کو لے آتے تو کیا علی کے سر پر 19ویں شب کو ضربت لگتی؟ کیا امام حسن کے تابوت پر تیر برستے؟ کیا کربلا برپا ہوتی؟ نہیں، لیکن عزیزو یہ سب ہوتا یا نہ ہوتا، مالک اشتر نے بتایا اصل بات یہ ہے اپنے رہبر کے، اپنے رہنما کے حکم کی تعمیل سب سے بڑا کام یہ ہے۔ بلا لیا، آ گئے۔ تو عزیزو گفتگو اپنے مقام پر عرض کر رہا تھا میں، موت و حیات کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے۔ تو تربیت اہم ترین مرحلہ، اور اس میں جب بات غذا کی آئی تو دیکھیے کچھ لوگ حیوانوں کی طرح غذا کھاتے ہیں، یہی عرض کر رہا تھا نا، حیوانوں کی طرح غذا کھاتے ہیں، اور کچھ جو ہر شے کا خیال رکھتے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کسی کا حق تو نہیں چھینا میں نے، کسی کا حق تو نہیں چھینا، مجلس سے ایصال ثواب، اور بہت معذرت سے وجہ کیا ہے؟ ملت میں بہن بھائیوں میں اختلافات، یہ میں تنظیموں کے اختلافات کی بات نہیں کر رہا، جو گھروں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بہوؤں کا الزام تو سب دے دیتے ہیں، اگر اپنے نفس کو ہم خواہشات کا تابع نہ بنائے تو وہ آنے والی کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم فیصلہ کر لے جو میرا حق ہے اس میں سے کچھ چلا جائے کوئی بات نہیں، میرے پاس کسی کا ذرہ برابر نہ آئے۔ کیا وجہ ہے کہ ترکے کے تقسیم کی طرف ہماری وہ توجہ ہی نہیں ہے جو شریعت جس کا حکم دے رہی ہے، اور یہ شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ کیوں بہنوں کا حصہ روک لیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا؟ کیا سبب ہے؟ ہم مختلف باتیں تو معلوم کرتے ہیں لیکن ترکے پر بات نہیں کرتے۔ مرنے والے مقروض چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور جب مقروض گئے تو یہ نہ سمجھے کہ بڑے عبادت گزار تھے، تو اب قبر میں جاتے ہی وہ جیسے کہ ہمارے شعراء بیان کر دیتے اب وہی زندگی ہے۔ نہیں عزیزو، مشہور واقعہ، ایک شخص نے اپنے دوستوں کو دعوت پر بلایا، اس کا گھر قبرستان میں ہے، یہاں بھی آپ جانتے ہیں قبرستان میں گورکن وغیرہ رہتے ہیں، بعض جگہ اور بھی افراد کی رہائش ہے، تو اس کی رہائش بھی وہی تھی۔ اب گورکن تھا یا نہیں روایت میں یہ نہیں ہے۔ دوستوں کو بلایا اور ہے شب جمعہ، اور بتا دیا اس جگہ تک آنا تو مل جاؤں گا۔ وہ دوست پہنچے، رات ہو رہی ہے، وہ موجود نہیں ہے، کافی دیر انتظار کیا، وہ دوست نہیں ہے۔ اب یہ 4-5 افراد ہیں، ان میں سے بعض افراد ہمارے بھی ہوتے ہیں نا کہ ذرا مذاق کرنے والے، محفل کو زعفران بنانے والے، ان میں سے بھی ایک نے اسی طرح جملہ کہہ دیا کہ بھائی زندوں نے تو کھانا کھلایا نہیں، اے اہل قبور تم ہی ہماری دعوت کر دو۔ وہ جیسے ہی کہا، جس قبر کے پاس کھڑے تھے فوراً اس میں سے ایک شخص سامنے آیا اور کہا
آج تو نہیں، اگلی شب جمعہ نا تم سب کی دعوت ہے۔ اب ظاہر ہے ایسے وہ نکلے قبر سے کوئی تو خوفزدہ تو سب کو ہو جانا ہے، ایک تو خوفزدہ یہ، دوسری بات اور زیادہ خوفزدہ کرنے والی، اگلی شب جمعہ تم سب کی دعوت ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مل کر گفتگو کی، بھائی واقعہ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہا بھائی زندوں کی دعوت ہی زندہ کر سکتا ہے، مردہ مردوں کی ہی دعوت کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی شب جمعہ سے پہلے ہم سب مر جائیں گے، گھر لوٹ آئے اور اپنے معاملات کو درست کیا گیا، معاملات درست کیے، دنیاوی معاملات جو دنیا کی داری تھی درست کیا۔ کیا بات ہے، ابھی ایک ہفتے تو زندگی باقی ہے نا، اور معاملات درست کرنے لگے، ایک ہفتے کی مہلت۔ ارے کس کو پتا ہے ایک ہفتہ، اگلے لمحے کا بھی پتا ہے۔ ہم معاملات درست نہیں کرتے، ہمارے معاملات ہمیشہ خلا میں رہتے ہیں۔ عزیزو وصیتیں کر لی، دن گزرنے لگے، شب جمعہ آ گئی، سب زندہ، سب ملے، کہا کہ بھائی چل کے دیکھنا چاہیے، ہمارا تو کوئی نہیں ہے۔ پھر پہنچ گیا اسی قبر پر، اور پھر آواز دی اس نے کہ بھائی تم نے بلایا تھا، آ گئے، اب بولو دعوت کرو۔ تو جو پہلے آیا تھا وہ پھر نکلا، وہ شخص کہا کہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ اب دیکھیے قبر میں بلا رہا، قبر میں آ جاؤ میرے پیچھے۔ اب یہ ایک ایک کر کے اس کے پیچھے قبر میں داخل ہوئے۔ ہمارے سامنے تو وہ قبر 2 گز لمبی ہوتی ہے اور شاید بمشکل 3 فٹ گہری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن معصوم نے فرمایا ہے قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو بظاہر جو اوپر سے اتنی مختصر جگہ ہے، اب وہ دونوں میں سے کوئی بھی کیفیت ہو، وہ جگہ بہت بڑی ہے، بہت وسیع۔ اب یہ اس کے پیچھے جو گئے، اب اندر جو پہنچے، اچانک ایک وسیع باغ میں پہنچے، ایسا باغ سرسبز اور ہر طرف درخت لہلا رہے ہیں، پھول ہے، پھل ہے، انواع و اقسام کے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، تالاب ہے، مچھلیاں، دیکھا آگے ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس پر گاؤں تکیے رکھے، اس کے سامنے ایک اور تخت ہے۔ ان سب کو اس نے بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ پتہ چلا یہ صاحب قبر نہیں ہے، یہ اس کا غلام ہے، یہ اس کا غلام ہے۔ اتنی دیر میں ایک آیا، جوان، بہت ہی وجیح، بہت ہی حسین اور انتہائی اعلیٰ پوشاک پہنے ہوئے، جو دنیا میں جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آ کر وہ سامنے والے نشست پر بیٹھ گیا، ان سے کہا بھائی دعوت میں نے کی تھی تمہاری، اب یہ دعوت کرتا ہوں۔ سامان آیا، انواع و اقسام کے کھانے بھی آ رہے ہیں، میوے اور پھل، اب ان کی ضیافت ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو اتنی نعمتوں میں ہے، کچھ وقفے کے بعد کراہتا ہے تکلیف سے، کسی تکلیف سے کرا رہا ہے، جیسے کوئی ٹیس اٹھ رہی ہے۔ اب خیر کسی نے کچھ نہیں سوال کیا، دعوت مکمل ہوئی۔ اب انہوں نے کہا بھائی چلنے کی اجازت دو۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ آدمی آپ کو چھوڑ آئے گا۔ جب چلنے لگے، اب اسی نے کہا ایک بات پوچھ رہی ہے، کہا کیا؟ کہ تجھے اتنی نعمتیں حاصل ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے، ایسے ایک اعمال کیے کہ تجھے قبر میں اتنی نعمتیں ملی ہیں، مگر یہ بتا یہ وقفے سے ہم نے محسوس کیا تو کرا رہا ہے جیسے کوئی تکلیف ہے، کیا اس کا کوئی سبب ہے؟ کہاں ہے؟ دیکھنا ہے؟ کہاں دکھاؤ؟ کہا ذرا میرے پیر کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، اس کے پیر ایک پاؤں سے ایک سانپ لپٹا ہوا ہے جو وقفے سے ڈستا ہے، اور جب ڈستا ہے یہ تکلیف سے کراتا ہے۔ کہا میرے کرانے کا سبب یہ سانپ جو ڈستا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی عجیب بات، جسے اتنی نعمتیں ملی ہے کہ باہر والوں کو بھی بانٹ دے، وہ ایسے عذاب میں بھی ہے۔ کہ تمہیں بلانے کا مقصد ہی یہ تھا، توجہ، بلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تم میرا مسئلہ حل کرو اور مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ کہ بھائی کیسے؟ کہتا ہے اپنی موت سے 3 دن پہلے محلے کے ایک قصاب سے میں نے گوشت خریدا تھا، اور کیونکہ اتفاقاً پیسے نہیں تھے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا بعد میں دے دوں گا، وہ بھی جانتا تھا، اس نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے دے دینا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی رقم لوٹا تھا مجھے موت آ گئی، کیونکہ اس کا قرض ادا نہ کر
سکا، لہذا وہ قرض آج اس سانپ کی صورت میں مجھے ڈس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھے کتنے نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے کہ اتنی نعمتیں اسے حاصل تھی۔ بھائی یقیناً بہت نیک آدمی ہوگا جو اتنی نعمتیں ملی ہے، لیکن ایک خطا، صرف ایک خطا کا ذکر کیا ہو، ایک خطا ایسی، وہ بھی نادانستہ، ارادہ تھا دینے کا، نہ دے سکا تو عذاب میں تھا۔ تو سامعین گرامی قدر، کہنے کا مقصد یہی ہے، ہمیں اپنے حال پر نظر ڈالنی چاہیے، نظر ڈالنی چاہیے۔ بے شک شاعر اگر شعر پڑھے، کوئی خطیب ذاکر عالم اگر برزخ کے متعلق کوئی اچھا جملہ کہے، آپ داد دے دیا کرے کہ بھائی داد دینا بھی اچھا ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منکر نکیر سوال کریں گے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ کیسے منکر نکیر، کہاں کے منکر نکیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار منکر نکیر کر کے اپنے سچے عقیدے کو وہ سیاہ کر رہا ہے۔ یہ اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میرے پاس وقت محدود ہے، امام نے فرمایا ہمارے شیعہ میں تین باتوں کو ماننا ضروری ہے، بہت سارے چیزیں ہیں لیکن ایک خاص مقام پر بتایا 3 باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی معراج کے واقعے پر ایمان لائے، دوسری شفاعت پر، تیسری منکر نکیر پر۔ اب کوئی کہ بھائی علی والے کی قبر میں کہا کہ منکر نکیر، تو بھائی یہ میری اپنی بات ہے، بھائی منکر نکیر آئیں گے ہی علی والے کی قبر میں۔ کوئی کہے بھائی جس کا عقیدہ درست، اس کا کیسا حساب کتاب؟ حساب کتاب تو ان کا ہونا چاہیے جن کا عقیدہ درست نہیں۔ میں اس کے برعکس بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کا کیسا حساب کتاب؟ حساب کتاب تو ہے ہی اس کا جس کا عقیدہ درست ہے۔ بھائی عقیدہ درست ہے تو آپ کا داخلہ ہوا ہے ایمان کے اسکول میں، ایمان کی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہوا، کیونکہ عقیدہ درست ہے تو آپ کی فائل بھی بنی ہے، آپ کا عمل لکھا جا رہا ہے۔ جہاں عقیدہ درست نہیں، کیسا حساب، کیسی کتاب؟ براہ راست اسے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اسے براہ راست پھینک دیا جائے گا، کیونکہ عقیدہ درست نہیں۔ جس کا عقیدہ درست ہے حساب کتاب اس کا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے، دیکھ لیجئے وہاں پر پروردگار عالم عمل کی بات کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کی بات کر رہا ہے۔ لہذا جو مومن ہے، جو علی والا ہے، وہ تیار رہے دنیا میں بھی امتحان کے لیے اور برزخ کی زندگی کے لیے بھی۔ برزخ کی زندگی، برزخ جو اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک حد ہے، اس کے لیے آمادہ رہے۔ خود معصوم نے فرمایا دیکھو ہم تمہارے کئی مقامات پر کام آئیں گے۔ کہاں؟ وقت آخر، سکرات کے عالم میں، عالم نظام میں، جب ملک الموت کو آنا ہوگا اس سے پہلے دیدار ہو جائے گا، اس سے پہلے آ جائیں گے۔ پھر قبر میں کام آئیں گے تمہارے، پلے صراط پر، میدان حشر میں پلے صراط پر تمہارے کام آئیں گے۔ لیکن دیکھو برزخ کی تیاری تم کر لینا، برزخ کی تیاری کر کے آنا۔ برزخ اہم ترین مرحلہ ہے عزیزو، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس سے بہرحال گزرنا ہے ہمیں، ہم جیسوں کو۔ اب کوئی کہے کہ بھائی وہ ایک حدیث ہے کہ آتش جہنم علی کے شیعوں پر حرام ہے، بے شک یہ حدیث بالکل درست، صحیح حدیث میں سے، اس کی اسناد بھی درست ہے۔ اب کوئی دوسری حدیث بتائے کہ بھائی وہ بھی تو ہے کہ جنت بنی ہی علی کے شیعوں کے لیے ہے، وہ بھی بالکل درست ہے، بالکل صحیح۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ بھئی مسئلہ یہ ہے میں کہوں میں علی کا شیعہ ہوں، یہ بات مانی جائے گی، یا علی کسی کو کہے یہ میرا شیعہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ مزید روایات اس سلسلے میں بھی پیش کرتا۔ آخری بات کر کے اس امام کا ذکر جس کی 2 دن پہلے ولادت کی تاریخ گزری اور گفتگو میری ختم ہو رہی ہے۔
2 دن پہلے 7 صفر جس کی ولادت کی تاریخ تھی، اور اتنا مظلوم امام کہ جس کی ولادت کی ہم خوشی بھی نہیں منا پاتے، اس دن بھی مجلس ہوتی ہے۔ ان امام کا واقعہ ہے، امام کا خاص شاگرد ہے علی بن یقطین، امام کا بہت ہی مقرب، امام کے کہنے سے حکومت کا وزیر اعظم بنا ہے۔ اتنی بڑی اسلامی حکومت کا وزیر اعظم علی، خلیفہ ہے ہارون رشید۔ امام نے جب اس سے پوچھا تھا نا وزارت قبول کروں یا نہیں کروں، کہا کر لو۔ کہا کیوں مولا، ظالم جابر حکومت ہے۔ کہا تمہارے بننے سے 2 کام ہوں گے۔ کیا؟ کہا خلق خدا کو انصاف ملے گا، اور میرے چاہنے والوں سے تم خصوصی سلوک کرنا۔ یہ وعدہ لیا تھا، لہذا کوئی مومن بھی کسی بھی مقام پر ہے، امام کی یہ دونوں باتیں اس کے پیش نظر رہنی چاہیے، دونوں باتیں۔ لوگوں سے انصاف کرے، نا انصافی کسی سے نہیں، لیکن جب مولا کا چاہنے والا آئے تو اس سے خصوصی سلوک۔ علی بن یقطین کے پاس آیا تھا نا آدمی ابراہیم جمال کہ میرے ساتھ ٹیکس میں زیادتی کی ہے کارندوں نے سرکاری، غلام نے جا کر کہا علی بن یقطین تھک گیا ہے، آرام کر رہا ہے، اس کے بعد وقت نہیں ہے۔ یہ چلا گیا، علی بن یقطین حج پر گیا، حج کے بعد مدینے گیا، امام کے دار دولت پہنچا، دقل باب کیا، غلام آیا، پوچھا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ کہا امام سے ملنا ہے، بتاؤ۔ امام کا خادم علی بن یقطین آیا ہے، غلام نے آ کر کہا امام کہہ رہے وقت نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا، سوچا شاید یہ صحیح بتا نہیں سکا، کہا دوبارہ جا کے بتاؤ، آپ کا خادم خاص علی بن یقطین۔ اس نے آ کر کہا امام پھر کہہ رہے وقت نہیں ہے۔ اب کہتا ہے امام سے کہو آپ کا غلام علی بن یقطین، دیکھیے وزیر اعظم ہے اتنی بڑی حکومت کا، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا غلام علی بن یقطین۔ اس نے غلام نے آ کر پھر کہا امام کہہ رہے وقت نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ دیے غلام کے سامنے۔ غلام میں اتنا تو سمجھ گیا میں نے خطا کی ہے، لیکن کیا ہے نادانستگی میں ہوئی ہے، میں بے خبر ہوں، مولا اتنا تو کرم کرے کہ مجھے آگاہ تو کر دے میرے قصور سے۔ غلام نے آ کر جواب دیا امام کہہ رہے ہیں تیرے پاس بھی تو میرا چاہنے والا آیا تھا، تو نے بھی تو کہا تھا وقت نہیں ہے۔ یا گیا کہا مولا بغداد جاؤں گا معافی مانگ لوں گا، ابھی تو زیارت کرا دے، مدینے میں ہوں زیارت کرا دے۔ کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جب تک میرا وہ چاہنے والا تجھے معاف نہیں کر دیتا۔ دیکھیے مغرب ہے امام کا، کیا مقام ہے علی کا، لیکن امام کہہ رہے زیارت تک نہیں ہوگی تجھے۔ کہا مولا بغداد دور، کہا سچا ہے۔ غلام نے کہا وہ دیکھ اونٹنی جو کھڑی ہے اس پہ بیٹھ، جیسے ہی بیٹھا اگلے لمحے بغداد میں اس کے گھر گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، وزیر اعظم میرے گھر آ گئے۔ یہ اس سے کہتا ہے باہر آ بھائی، وہ آیا، لیٹ گیا زمین پر، ایک کروٹ کے بل ایک رخسار خاک پر، ایک اوپر ہے۔ اس سے کہتا ہے میں نے اس دن تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، تو مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے معاف کر دیا؟ کہتا ہے ایسے نہیں، بلکہ اپنا پیر جوتے سمیت میرے اس رخسار پر رکھ دے، اور اتنے زور سے دبا کہ میرے گال پر نشان پڑ جائے، میں امام کی خدمت میں اس حال میں جاؤں گا۔ یہ منع کر رہا ہے ابراہیم جمال، اور وہ اصرار کر رہا، مجبور ہو کر پیر رکھا، دبایا، نشان پڑ گیا۔ کہا امام کو بتاؤں گا، مہر لگوا کے آ رہا ہوں، توبہ کی مہر لگوا کے آ رہا ہوں۔ اب جب عزیزوں پھر اونٹنی پر بیٹھا، اگلے لمحے مدینے میں ہے، امام کے گھر پر پہنچا۔ اب جو امام کے گھر پہنچا، دیکھا نہ دروازہ بند ہے نہ غلام ہے، امام باہیں پھیلائے خود آگے آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزو ہمیں اپنے گردوبیش اپنا سب کو محاسبہ روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، کس سے کیا خطا ہو جاتی ہے کسی مومن کے حق میں۔ اگر سگے بھائی کے ہو گئی وہ بھی مومن ہے، بہن کے حق میں ہو گئی، بھتیجے کے بھانجے کے حق میں ہو گئی، مومن تو سب ہے نا، پڑوسی اور خلق خدا کا بھی خیال ہے تمام انسانوں کا۔ ایسا نہیں عیسائی تو دھتکار دے، ہندو ہے تو زیادتی کر دے، نہیں، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں، یہ اہل بیت کا مذہب نہیں، سب کا ان کا حق دینا، سب سے انصاف کرنا۔ ہاں عزیزو سب سے محبت کی ہے، جبھی تو آج فرش ازل صرف شیعوں کے ہاں نہیں بچتی، صرف مسلمانوں میں نہیں بچتی، عیسائی بھی ان کا غم مناتے ہیں۔
ہندو بھی ماتم کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے اہل ہند اور نصرانیوں تک فقط غم حسین پہنچایا ہے، تو ان سے ضبط نہیں ہوتا. اللہ جانے جب مصائب سیدہ فاطمہ ان تک پہنچیں گے کیا عالم ہوگا. 14 صدیاں ہم نے مصائب حسین سنائے، اب وقت آ گیا ہے مصائب سیدہ دنیا کو بتائے جائیں. اس کے لیے قربانی تو دینی ہوگی بھائی. 14 صدیاں قربانی دی، پھر آمادہ رہے اسی طرح کی قربانیوں کے لیے. ہاں اس بی بی کے مصائب، بس میں ابھی ہمت نہیں 2-3 جملے عرض کروں گا مصائب کے، معافی چاہتا ہوں. وہ بی بی جب چلتی تھی نا، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھی، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا. پتہ چلا پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اور جب چلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا تھا نا تو ایسا زخم آیا تھا جو ناسور بن گیا تھا. محسن شہید ہو بھئی. کتنے دن گزرے تھے کہ بی بی کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑا. ابھی بی بی کی حالت یہی ہے. جب گئی ہے نا دربار کی طرف، سب سے دیکھا ارے وہ سیدہ جن کا سن فقط 18 برس کا ہے کسی ضعیفہ کی طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے دربار میں. اور دربار کا عالم یہ، ارے یہ وہی بی بی ہے نا جب آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. ارے آج جب سیدہ آئی ہے بجما بیٹھا ہے، کوئی بی بی کو بیٹھنے کو نہیں کہتا. 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہے سیدہ، 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے. اور جب دربار سے واپس گئی ہے، روایت میں ہے دربار میں گئی، بال سیاہ تھے، پلٹ کر آئی ہے بال سفید ہو گئے. سیدہ خاموش ہے، کچھ کہتی نہیں ہے. حسین مجتبیٰ پڑھے اما دربار میں کیا ہوا؟ بی بی خاموش رہی. حسین نے کہا مادر گرامی بتائے تو صحیح دربار میں کیا ہوا؟ بی بی کچھ نہ بولی. اتنے میں زینب نے بڑھ کر پوچھا اما کچھ تو کہیے دربار میں کیا ہوا؟ اب سیدہ سے ضبط نہ ہوا. کہا زینب سب دربار کا پوچھے مگر تم نہ پوچھو، تم نہ پوچھو. میرا دل کہتا ہے بی بی کے ذہن میں آیا ہوگا زینب میں دربار میں گئی، میرے سر پہ بخنا تھا. ارے تم جب دربار میں جاؤ گی سر برہنہ ہوگی. زینب میں دربار میں گئی میرے ہاتھ کھلے تھے، تم رسل بستہ دربار میں جاؤ گی شرابی کا دربار ہوگا، فاسق کا دربار ہوگا. عزیزو علی کی بیٹیاں دربار یزیدی پہ کھڑی ہے، 700 کرسی نشی بیٹھے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے. کیا ایسے میں زینب کے خطبے نے تماشا دیکھنے والوں کو رونے پہ مجبور کر دیا. درباری رو رہے ہیں کہ اتنے میں ایک سرخ چہرے والا شامی دربار میں آیا. یزید کے قریب آ کر کہتا ہے امیر معاف کرنا آنے میں دیر ہو گئی. یزید کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو ایسا کر دربار کا ماحول بدل دے. مسخرہ ہے نا، یہ مسخرہ ہے. کہا کیا کروں؟ کہا تو روتے ہوئے لوگوں کو ہنسا دے. وہ مسخرہ شامی کہتا ہے امیر یہ کام کر تو دوں گا مگر بتا انعام میں کیا دے گا؟ انعام میں کیا دے گا؟ آل محمد کے چاہنے والا. اس شامی نے ایک نظر قیدیوں پہ ڈالی، پھر اس کی نگاہ حسین کی 4 برس کی بیٹی سکینہ
سکینہ پر پڑی، اس انگلی سے اشارہ کر کے کہا امیر وہ بچی میری کنیزی میں دے دے۔ جیسے ہی سکینہ نے سنا زینب سے لپٹ گئی، وہ بھی اماں یتیم ہوئی، اسیر ہوئی، کیا اب کنیز بھی بندہ ہوگا؟ زینب نے کہا نہیں سکینہ، میرے ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ یزید نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ زینب نے کہا پہلے میرے نانا کا دین چھوڑنے کا اعلان کر، تب یہ بات کہنا۔ یزید نے سر جھکا لیا۔ شامی نے پھر پوچھا، یزید نے منہ گھما لیا۔ شامی نے تیسری بار کہا، یزید نے کہا ناہنجار تو خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس شامی نے کہا امیر کیا وہ بی بی سچ کہہ رہی ہے؟ کیا وہ بی بی سچ کہتی ہے کہ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں کہ یہ ان کی قیدی انہی کی اولاد ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ یزید نے وہ گھما لیا۔ شامی دربار سے باہر گیا، تیز دھار خنجر نکالا، اپنا ہاتھ کاٹا، دربار میں گیا، سید سجاد کے قدموں میں کٹا ہوا ہاتھ ڈال دیا، کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا، مولا میں خطا کار ہوں، مولا وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا ہے جس سے رسول دادی کی طرف۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام بیماروں اور زخمیوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما دے، ہمارے سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری آئندہ نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما، عزاداری امام حسین اور زیارت کے راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو نیست و نابود فرما دے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ پروردگار اس مجلس سے ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچے، پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، شہداء کربلا و سرائے کربلا کا واسطہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومہ تسلیم جہاں کو ان کی نیکیوں کا بہترین اجر عنایت فرما، پروردگار مرحومہ کے لیے برزخ کے مراحل کو آسان فرما دے، مرحومہ کی روح کو وادی سلام میں جگہ عنایت فرما، روز محشر محمد آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، مرحومہ کے تمام لواحقین کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی، اور اول آخر 3 مرتبہ درود مرحومہ تسلیم جہاں بنت فدا حسین کربلائی کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم عجل لوليك الفرج۔